بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بدن عطا فرمایا ہے، نعمت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے اس بدن کا استعمال کیسے کیا جائے۔ اس بدن کے اندر سر ہے، دھڑ ہے، سر کے اندر آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بات یہ معلوم ہوتی ہے، جو ان اعضاء کی حفاظت کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آنکھوں کا استعمال فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اس کے ذریعے سے، نگاہوں کے ذریعے سے دل کے اندر فاسد مادہ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر نگاہوں کی حفاظت نہ کی تو انسان کی روحانیت، نورانیت، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ اس کا چہرہ بھی بدل دیا جاتا ہے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، اس میں لکھا ہے کہ اگر دیندار بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، اور نگاہوں کی حفاظت نہ کرے، پھر اس پر انہوں نے واقعات بھی لکھے ہیں، پڑھنے سے پہلے وہ قرآن بھول جائے گا۔ نگاہوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کئی مرتبہ فرما چکے ہیں۔ ایمان والے مردوں سے کہو، ایمان والی عورتوں سے کہو کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب آدمی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، اعمال بھی کر رہا ہے، پھر اس کا دل اعمال میں نہیں لگتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجلس میں لوگ آ گئے، فرمانے لگے کیا ہو گیا لوگوں کو، نگاہوں کا زنا کر کے آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، نفس ہے، شیطان ہے، اگر انسان اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لے، دل چاہ رہا ہے، اور نگاہوں کو بند کر دے، روک لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان نور عطا فرماتے ہیں جس کی لذت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ ان نگاہوں سے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اور بہت کچھ دیکھنا بھی ہے۔ یہ نگاہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے ساری دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ساری دنیا میں سیر کرو، گھوم جاؤ زمین کے اوپر، اور پھر غور کرو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ نگاہ تو اس لیے ملی ہے اس سے عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے کر آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ پردہ کرو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ اس پر فرمایا یہ نابینا ہے، تم نابینا نہیں ہو، تم تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا تھا، نگاہوں کی حفاظت۔ جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور وہاں مسلمان آنے جانے لگے، پڑاؤ باہر ڈالا تھا شہر کے، بیت المقدس کے، اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصیٰ۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، انہوں نے پوچھا
ان کے ساتھیوں سے یہ شہر کیسا ہے، ان کے مکانات کیسے ہیں، اس کی عمارت کیسی ہے. تو صحابہ نے جو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں یہاں سے نگاہوں کو نیچے کر کے جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں یہ شہر کیسا ہے، ان کے مکانات کیسے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. نگاہوں کی حفاظت یہ اگر انسان نہیں کرے گا، اعمال کرتا رہے گا، اس کا دل نہیں لگے گا، پھر اس کی نورانیت و روحانیت بالکل ختم ہو جائے گی. تو ایسا لگے گا جیسے میں بالکل مردہ ہوں، کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایسی تاکید فرمائی. جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام بھیجا، یہاں والوں نے تو اپنی عورتوں کو باہر کر دیا، راستے میں کھڑی ہوئی ہیں، ہم کیا کریں؟ کہ ہم نے تو حکم دیا ہے نگاہوں کی حفاظت کی جائے. بعض چیزیں معاشرے کے اندر اتنی عام ہو گئی ہیں، اتنی عام ہو گئی ہیں، اب آدمی ان کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا. اگر گناہ بھی سمجھ رہا ہے، اس کے مضر اثرات سے اس کا ادراک ختم ہو گیا، سمجھ ختم ہو گئی کہ اس سے کتنے مضر اثرات ہیں اس کے. آدمی دیکھے گا. ابھی قدیمات میں گئے تو ان کی ایک مجلس راوین کے اندر صرف اس پر تھی یہ موبائل فون کا استعمال کیسے ختم کیا جائے، صرف ایک پوری مجلس اس پر تھی. کتنی اس کے مضر اثرات پیش آ رہے ہیں، گھر گھرانے ٹوٹ رہے ہیں اور نوجوان نسل بالکل تباہ ہو رہی ہے، بلکہ بڑھاپے کے اندر بھی. اس سے کیسے بچا جائے؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے ہیں جو کامل ہے اور مکمل ہے. ایسا دین ہے جب آدمی اس پر عمل کرے گا یا کم سے کم نیت کرے گا عمل کرنے کے لیے تو اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور اللہ اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے اور ہر چیز آسان ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اپنی سواری پر سوار ہیں اور ان کے پیچھے زید بن حارثہ، اس کے بیٹے اسامہ بن زید بن حارثہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور ان کے صاحبزادے کو بٹھایا تھا پیچھے. ایک مستورہ نے آگے بات پوچھی تو زید بن حارثہ کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اپنے چہرے سے بڑی شفقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ دوسری طرف کر دیا، چہرہ. آدمی حج پر بھی جاتا ہے، اگر وہاں پر بھی نگاہوں کی حفاظت نہ ہو تو آدمی اعمال کے اثرات کیسے محسوس کرے گا، ان کی نورانیت کیسے ملے گی. ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی کینیڈا، وینکوور شہر ہے وہاں کا. تو عصر کی نماز سے پہلے ایک فون آیا. وہاں مسجدوں کے اندر فون بھی رکھا ہوتا ہے، ایک نیچے بیسمنٹ ہوتی ہے، پھر مسجد اوپر ہوتی ہے. تو فون آیا، کسی لڑکی کا فون تھا. ساتھی نے اٹھایا اور اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی عبادت کیسی ہوتی ہے دیکھنا چاہتے ہیں. کہ ابھی نماز کا وقت ہوگا تھوڑی دیر میں، تو آپ آ جائیں، ہم نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، آپ دیکھ لیں آ کے. 3 لڑکیاں آ گئیں، چھوٹی تھیں، 10-11 سال کی، اور قبلے کے مخالف رخ پر ان کو بٹھایا پیچھے. امام صاحب آئے، عصر کی نماز پڑھی، پوچھنے لگی لڑکیاں کیوں آئی ہیں، پوچھو تو صحیح. تو ہم نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہوئی آپ مسلمانوں کی عبادت دیکھنا چاہتے ہیں. کہ ہماری کلاس کے اندر ایک لڑکا رہتا ہے، مسلمان ہے، ہماری عمر کا ہے، چلے ہم سے بات نہ کریں، وہ ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے.
کیا نام ہے؟ اس نے بتایا نام. لڑکیاں چلی گئیں تو امام صاحب کہنے لگے وہ لڑکا جس کے بارے میں لڑکیاں پوچھ رہی تھیں وہ یہاں حفظ کر رہا ہے، تھوڑی دیر میں آئے گا اور میں آپ کی ملاقات کراؤں گا اس سے. وہ نیچے آ گیا، حفظ کی کلاس لگی ہوئی تھی بیسمنٹ میں. امام صاحب نے ہمیں بلوایا، ہم نیچے گئے. اس لڑکے سے پوچھا، کہنے لگا اصل تو میرے والدین فجی آئلینڈ کے ہیں، ہم ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے ہیں، میں قرآن حفظ کر رہا ہوں. کہنے تمہاری کلاس کی لڑکیاں آئی تھیں اور وہ کہنے لگیں کہ تم چلو ہم سے بات نہیں کرتے، ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں. تو وہ لڑکا کہنے لگا 10-11 سال کی عمر ہوگی، کہیں گے دیکھو میں حفظ کر رہا ہوں، اگر میں نے نگاہیں ادھر ادھر کر دی تو میں قرآن کیسے حفظ کروں گا؟ مجھے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی اعمال چھوٹ جائیں گے. ایک صاحب ملے جب یہ مجلس ہوئی نا قدیمات میں موبائل فون کے بارے میں، اس کی مضر اثرات، تو صاحب خود بتانے لگے کہ میں نے اتنے اعمال کیے، بڑی میری روحانیت بڑھ گئی، ایمان کی سطح میری ایسی ہو گئی، بس میں نے تھوڑی دیر کے لیے موبائل دیکھا تو ایسا لگا جیسے ساری نورانیت ختم ہو گئی، ساری نورانیت ختم ہو گئی. ان نگاہوں سے کل کو جنت میں اللہ کو دیکھنا ہے. جب ان نگاہوں سے اللہ کو دیکھنا ہے تو کتنی ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی. دنیا میں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. ہاں موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں. ان کو بتا دیا دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. جب ان کی طرف سے تقاضا بہت ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی، اچھا اس پہاڑی کی طرف دیکھنا، میری ایک تجلی آئے گی، ایک تجلی، اگر اس تجلی کے سامنے یہ پہاڑ ٹھہر گیا پھر تو دیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ کی ایک تجلی آئی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ختم رسول ہیں، اپنی امت کو ایک عجیب بات بتا رہے ہیں. وہ کیا بات ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسی عبادت کرو اللہ کی جیسے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسی عبادت کرو اللہ کی جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہ بنے اللہ تو دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام کی کیفیت بن گئی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا یہ حال بن گیا ہے، اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میں ہوں اور اللہ ہو، میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور واقعی ان کا یہ حال بن گیا تھا. غیب کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا. صحابہ کرام کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آج عجیب واقعہ پیش آ گیا، عجیب واقعہ. میں بدر کے مقام سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک دوسرا ہے اور اس کو ایسا کوڑے سے مار رہا ہے. اس نے مجھے دیکھا جو زنجیر سے بند ہے. اس نے مجھے کہا اے عبداللہ. میں حیران اس کو میرا نام کیسے پتا. پھر خیال آیا کہ جیسے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، شاید اس طرح سے انہوں نے کہا مجھے التش التش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے. میں جب اس کی طرف بڑھا تو غائب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نمودار ہوا، پھر زنجیر سے جکڑا ہوا کوڑے سے آدمی اس کو مار رہا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی ان آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا؟ اے اللہ کے رسول میں نے ان آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا۔ فرمایا تم نے برزخ کو دیکھا، تم نے ابو جہل کو دیکھا۔ وہ ابو جہل تھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ فرشتہ تھا جو اس کو مار رہا تھا، اور حشر تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ غیب ان کے سامنے آ گئی، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک اجنبی آدمی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا ہے۔ اتنی دیر باتیں کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا یہ کیسا آدمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر ان کو کھڑا رکھا۔ ادب تو یہ ہے کہ ان کو بٹھاتے پھر بات کرتے، اتنی دیر کھڑے ہو کر اسے بات کرتے رہے۔ وہ چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول کیسا عجیب آدمی تھا، بے ادب تھا۔ کہا نہیں ایسا مت کہو، ایسا مت کہو۔ اے اللہ کے رسول آپ کو اتنی دیر تک کھڑے رکھا، اس نے آپ سے باتیں کرتا رہا۔ حضور نے پوچھا تم نے اس کو دیکھا؟ اے اللہ کے رسول میں نے اس کو اچھی طرح سے دیکھا۔ کہا خوش ہو جاؤ تم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ ان آنکھوں سے ہم چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنت میں یہ ایسی لذت ہے، اس کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی آنکھوں کو بچانا ہوگا۔ نہیں بچائیں گے اس کے مضر اثرات، گناہ تو ہے، مضر اثرات کیا ہے؟ ایسا نہ ہو ہم محروم رہ جائیں، ایسا نہ ہو۔ اس لیے اچھا یہ نگاہوں کی جو آدمی کو لت پڑ جاتی نا، بے نگاہی، بد نگاہی، آدمی کبھی سیر نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کو پیاس لگے پانی پی لے پیٹ بھر جاتا ہے، ٹھیک پیاس بجھ گئی، بھوک لگی ہے کھانا کھا لیا، بھوک ختم۔ بد نگاہی اس سے کبھی آدمی سیر نہیں ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، لت پڑ جاتی ہے۔ چلیں جوانی میں عادت ہو گئی لیکن بڑھاپے تک پھر رہتی ہے، پھر آخری عمر تک رہتی ہے۔ آدمی قابو کرے اپنے آپ کو۔ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس کا ہم بوجھ نہ اٹھا سکتے ہوں، اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا وزن نہیں دیا ڈالا ہم پر، ہم کر سکتے ہیں۔ ہمت کرنی ہوگی، ہمیں ہمت کرنی ہوگی، عادتیں بدلنی ہوگی، عادتیں بدلنی ہوگی۔ کیا کریں؟ اللہ سے مانگیں بھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، پھر آخر میں ایک دعا بھی بتائی۔ دعا کے شروع کے الفاظ یہ ہیں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی۔ اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ ہم اللہ سے مانگیں، یہ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ایک وعدہ فرما رہے ہیں، مجھ سے مانگو گے میں دوں گا، مجھ سے مانگو گے میں عطا کروں گا۔ یہ عادتیں ہم سے چھوٹ جائیں، چھوڑنی ہے، نہیں چھوڑیں گے دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کے مضر اثرات جو پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کلیہ بیان فرما رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے اے انسانوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں تو اکیلے میں ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
رات کی تنہائی میں چھت کے اوپر چلا گیا، کس کو کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، یہ آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو بات بری لگی، آپ آنکھوں کا اشارہ کر لیتے؟ فرمایا آنکھوں کا اشارہ؟ اور میں اس سے بھی اللہ نے منع کیا ہے، اس سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ آنکھوں کی خیانت، اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ پھر آدمی جب دیکھتا ہے نا کسی چیز کو، فوراً دل میں اس کا اثر پڑتا ہے، فوراً، چاہے وہ محسوس کرے یا نہ کرے، وہ دل اس کا متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو پلکیں دی ہیں نا، یہ دی اس لیے ہیں، اس کو نیچے کیا جائے، آنکھوں کی حفاظت کی جائے۔ حالانکہ یہ آنکھ بڑی نازک ہے، اتنی نازک ہے۔ بعض اوقات مریض آتے ہیں نا، آنکھ کو کیا ہوا، بس بچے نے ہاتھ مار دیا، آنکھ خراب ہو گئی، آپریشن کرایا، بس کیا ہے وہ پردہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اتنی نازک ہے یہ آنکھ، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت ظاہری طور سے بھی کی ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے اس کی حفاظت کرو۔ ایک آنکھوں کے ڈاکٹر تھے، انتقال ہو گیا، اچھے ماہر ڈاکٹر تھے آنکھوں کے، تو مجھ سے کہنے لگے، شب جمعہ میں آئے تھے، آنکھوں کا سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ تو میں نے نام لینا شروع کیا جو امراض ہیں آنکھوں کے، کہا نہیں، سب سے بڑا مرض بدنگاہی ہے، سب سے بڑا مرض آنکھوں کی بدنگاہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں کو نیچے کر کے چلتے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نامحرم کبھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، کبھی بھی۔ مستورات سے بیعت کرتے تھے، پردے میں کرتے تھے، اور ایک یمنی چادر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس اپنے مکان کے اندر پھیلاتے، مستورات اندر ہوتی، اور ایک کونا چادر کا باہر رکھتے، ایک کونا چادر اپنے ہاتھ سے پکڑتے، باقی مستورات جو ہے نا اس کو پکڑتے۔ صرف نامحرم ہی نہیں، بلکہ ہر اس چیز سے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے جس سے آدمی کی شہوت ابھرتی ہو، ہر اس چیز سے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ شہوت اللہ نے رکھی ہے، اس کا حلال طریقہ بتایا ہے۔ امام جوزی نے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے، دو چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان کو قابو نہ کرے، پھر وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا بن جاتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے۔ بچہ کھلونا سے کھیلتا ہے نا، کھیلتا رہتا ہے، پھر اس کو توڑ بھی دیتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر انسان ان کو قابو نہ کرے، پھر وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو امام جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک غصہ ہے اور دوسرا شہوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اللہ غیرت والے ہیں، میں بھی غیرت والا ہوں۔ جب انسان فاحشات کے اندر پڑتا ہے، اپنی شہوت کو آزاد کرتا ہے، بد نگاہی، پھر اللہ کو غیرت آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر اپنا عذاب بھی بھیجتے ہیں۔ عرض کیا اللہ کے رسول، اگر ہمارے درمیان صلح موجود ہوں، اچھے لوگ بھی ہوں، برے لوگ بھی ہوں، لیکن اچھے لوگ بھی ہوں، اور اللہ کا کوئی عمومی عذاب آ جائے، تو کیا ان صالحین کو بھی اس عذاب کا اثر پڑتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے
جب خباثت کا غلبہ ہو جائے. اتنا عام ہو گیا یہ گناہ، اب گناہ بھی نہیں رہا. انسان سمجھتا ہے میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے، یا میں اچھی چیزیں دیکھتا ہوں. مولانا عبد الرحمن صاحب ایک استاد تھے رائے کے، مرحوم ہو گئے. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں شراب کا ذکر کیا ہے، یہ لکھا ہے اس میں کچھ فائدے ہیں، نقصانات ہیں. فائدے بھی ہیں، اس میں فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. لیکن جس چیز کے نقصانات فائدے سے کہیں زیادہ ہوں اور اس کا فائدہ بہت کم ہو، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. مفتی صاحب فرمانے لگے اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا، پھر اس کے لیے اس کا استعمال حرام ہے. اگر میں اپنے آپ کو قابو نہیں پا سکتا، نفس ہے، شیطان ہے، ماحول ہے، اپنے بچاؤ کی صورتیں اختیار کرنی ہیں. ہمیں مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے. یہ زندگی امانت ہے. وہاں پر حشر کے میدان میں میزان قائم ہوگا، نیکیوں کا پلڑا بھی برائیوں کا پلڑا بھی تولا جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کوئی نیک کام کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، نیکی بھی بہت زیادہ، برائی بھی بہت زیادہ. ایک شخص ہے برائی بھی کم کرتا ہے، نیکی بھی کم کرتا ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا جس نے گناہ بھی کم کیے ہیں اور اچھائیاں بھی کم کی ہیں، اس کے مقابلے یہ بہت زیادہ ہے جس نے اچھائیاں بہت کی ہیں اور برائیاں بھی بہت کی ہیں، اس کے مقابلے میں یہ بہت اچھا ہے. آدمی توجہ دے اس بات پر کہ میں اپنے اعمال پر کیسے پابند بن جاؤں، اور ایسا پابند بن جاؤں میرے پاس وقت نہ رہے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کرنے والے کام کرتے رہیں گے، نہ کرنے والے کاموں سے بچتے رہیں گے. 24 گھنٹے ہیں دن رات میں. فرمایا اگر کرنے والے کام نہیں کریں گے پھر نہ کرنے والے کام کرنے پڑیں گے. وقت ہے ہمارے پاس، اپنے آپ کو مصروف رکھو، اپنا نظام الاوقات بناؤ. صبح مجھے یہ کرنا ہے، شام یہ کرنا ہے. اعمال کا وقت ہی نہ ملے، ہمیں کسی چیز کی ہمیں فرصت ہی نہ رہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے مولانا احسان صاحب پر بڑا رشک آتا ہے، اتنے کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹے ہیں دن رات میں، تبلیغ، تعلیم، تصنیف، تصوف، اتنے سارے کام. مولانا احسان صاحب فرمانے لگے میں روزانہ ایک تسبیح پڑھتا ہوں، اللہم بارک لنا فی اعمالنا وبارک لنا فی اوقاتنا وبارک لنا فیما آتیتنا. میں روزانہ اس کی ایک تسبیح پڑھتا ہوں، اللہ میرے اوقات میں برکت عطا فرما. اور واقعی دیکھا ہے جو اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے نا، ان کے اوقات میں ایسی برکت ہوتی ہے. مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ 28 سال کی عمر تھی، تبلیغ کی ساری ذمہ داری ان پر آ گئی. 48 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، کل 20 سال ملے، لیکن تبلیغ کا کام ان کے دور میں عرب عجم ساری دنیا میں پھیل گیا. اتنا کام اللہ نے لے لیا. اوقات میں برکت ہوگی، ورنہ کیا ہے، برکت ختم، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک صاحب کہنے لگے بس میں کیا کروں، میں نے کہا چلو موبائل دیکھتا ہوں، اور بیوی سے چھپ کر میں چھت کے اوپر چلا گیا. عشاء کی نماز کے بعد کب فجر کی اذان ہو گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور بیوی بیمار ہے،
اور زچگی کا وقت قریب بھی تھا اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا. پھر وقت میں برکت بھی نہیں رہتی، روحانیت بھی خراب، نورانیت بھی خراب، ایمان کی سطح بھی کمزور، اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے مضر اثرات. آدمی کوشش کرے، نیت کرے، اللہ سے دعا مانگے. دیکھیں کوئی چیز مشکل نہیں، ہر وہ کام آسان ہے. ایسے لوگ مجھے معلوم ہیں، عزم کیا، ارادہ کیا، زندگی بدل گئی ان کی، ساری چیزیں چھوڑ دی انہوں نے عزم کیا. عزم آدمی کا عجیب ہوتا ہے. ایک عورت آئی میرے پاس، ہرنیا تھا اس کو، اتنا بھاری جسم. میں نے کہا آپریشن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تمہارا جسم بہت بھاری ہے. کیا کروں؟ جسم ہلکا کرو. کیسے کروں؟ کھانا پینا کم. 3 مہینے کے بعد آئی، 140 کلو تھا وزن، 80 کلو ہو گیا. میں نے کہا کیسے کیا؟ کہا میں نے کھانے میں احتیاط کی، میں نے جم جوائن کیا. میں نے کہا آپریشن کروانا ہے. عزم، اور جوان بھی نہیں تھی، 40-50 سال کی عمر تھی اس کی. آدمی جب عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ اتوار کو مستورات کی بیعت ہے، دن کے 11:30 بجے. اس کا خیال رکھیں وقت کا. 11:30 بجے انشاءاللہ یہاں بیٹھک ہے، وہاں مستورات کی بیعت ہوگی.